جزاکم اللہ حسن اللہ جزا بارک اللہ۔ یہ تھے محترم اسحاق شاہد صاحب، فضیلت الشیخ استاد العلماء مفتی خالد اکرم المدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کو کانفرنس میں آنے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ نائب ناظم اعلیٰ محترم شہزاد جاوید صاحب کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قاری القرآن قاری شیر محمد حقانی حفظہ اللہ کی زیر قیادت میں جماعت کی ایک ٹیم یہاں پر مصروف عمل میں ہے، جس میں محترم مکرم قاری اسامہ امین حفظہ اللہ سر فہرست پر ہیں۔ تو میں عرض کروں گا قاری اسامہ امین حفظہ اللہ کو کہ آپ جو ہے اسٹیج پر آئیں۔ قاری اسامہ امین حفظہ اللہ اسٹیج کی طرف آئیں۔ اپنے بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے پروگرام کو آگے چلانے کے لیے خطبہ کے جو ہے مقرروں کے تقریروں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری شب تک وفاداری کرنے والے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو متحد و متفق کر کے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام فتنوں کے قلع کما کرنے والے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جس کے بارے میں محبوب کائنات نے فرمایا تھا کہ میں نے دنیا والوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، اے صدیق اکبر تیرے احسانوں کا بدلہ تو خود خدا ہی دے سکتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صدیق کو صدیق خود خدا نے کہا، صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، صدیق کو صدیق مرتضیٰ نے کہا، یوں میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ بڑا زندیق ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے شان اور فضائل کے حوالے سے میں حیدرآباد میں جماعت کے انتہائی نامور خطیب، بالخصوص حیدرآباد کے دلوں کی دھڑکن، فضیلت الشیخ مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ، رئیس الناظمین جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب کے حوالے سے مفصل و مدلل خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاری القرآن محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم،
اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہے صلاۃ و سلام ہوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جماعت غرباء اہل حدیث کے زیر اہتمام حیدرآباد نمبر 12 میں لطیف آباد نمبر 12 میں محسن انسانیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے مجھ سے قبل اگرچہ مختصر وقت ہمارے بزرگوں نے علماء نے لیا لیکن بڑی قیمتی باتیں مجھے اور آپ کو بتائی گئیں نصیحت کی گئیں اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بعد بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے کثیر تعداد ہے میرے ذمے جو موضوع
لگایا گیا ہے وہ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، پھر اس میں ان صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل، بہتر، برتر اللہ نے جس کو مقام عطا کیا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے میں نے کچھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو نصیب فرمایا تھا، اور وہ طرز زندگی اپنانے کی مجھے، آپ کو، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے جو طرز زندگی اللہ نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا ہے۔ قرآن مجید کا اللہ تعالی نے نزول فرمایا، اور اس قرآن کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں چناؤ فرمایا ہے، اپنے بندوں میں رب العالمین نے اس قرآن کے لیے چناؤ کیا، انتخاب کیا، کس حوالے سے کہ میں اللہ اپنے اس قرآن، اس کلام کا وارث بناؤں گا۔ پوری امت وارث ہے اس قرآن کی۔ لیکن سب سے پہلے وارث اگر اس قرآن کے کوئی ہے، کسی کو اگر یہ اعزاز سب سے پہلے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا، جن کا چناؤ کیا اس کتاب کے لیے، وارث بنایا، نبی علیہ السلام پر اس قرآن کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ صحابہ کو سب سے پہلے وارث بھی صحابہ اس قرآن کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے تمام بندوں کے دلوں پہ اللہ نظر ڈالتا ہے، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل اگر اللہ نے کسی کا پایا ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاصطفاہ لنفسہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کائنات کے امام کے دل کو سارے دلوں میں بہتر پایا تو اللہ نے اپنے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا اور اپنے لیے انتخاب کر لیا، اپنے لیے۔ پھر دنیا والوں کے لیے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ نبی کے انتخاب کے بعد
ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو اللہ سب کو جانتا ہے، ہر دل کو جانتا ہے، ہر دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے، ہر دل میں دھڑکنے والی دھڑکنوں سے رب العزت واقف ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد رب العزت نے پھر لوگوں کے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی۔ اللہ کے نبی کے دل کے بعد اگر کسی کے دل اللہ کو بہتر نظر آئے تو وہ اصحاب محمد کے دل نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دل کے بعد صحابہ کے دل بہتر نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے لیے چنا تھا، نبی کے صحابہ کو محمد علیہ السلام کے لیے چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے لیے چن لیا۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ، پھر رب العالمین نے محمد علیہ السلام کے جانثاروں کو، جانشینوں کو، صحابہ اکرام کو محمد علیہ السلام کے وزراء بنا دی۔ یہ صحابہ اکرام کا اعزاز ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا کہ اے نبی کائنات کے امام یہ بتائیے کہ ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں پدموں لوگوں نے دنیا میں آنا تھا، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا، میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرن الذی انا فی، دنیا کے اندر میری امت کے اندر بہترین لوگوں کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، بہترین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے صلی اللہ، صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، صرف ایک مرتبہ اللہ اس خوش نصیب کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو وہ نبی کے صحابہ کو ملا ہے، ایک مرتبہ، اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بعد میں آنے والے یقینی وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ میں سے کوئی بھی معمولی درجہ رکھنے والا صحابہ وہ اعزاز رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر میرے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد چند گندم کے دانے، معمولی سا غلہ اور اناج جو آدھا پونا سیر پر مشتمل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی خرچ کر دیتا ہے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیں، خدا کی قسم بعد میں آنے والے جو ہے صحابہ کے ایک مد اور ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مٹھی کا، ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کی شان قرآن میں اللہ نے بیان کی، صحابہ کی عبادتوں کے تذکرے کیے، صحابہ کی آپس کی رواداریوں کا رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پڑھیں قرآن، یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد علیہ السلام کے صحابہ اتنے عظیم ہیں، اتنا رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو مقام دیا ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کی عبادتوں کا ذکر فرمایا، ان کی ریاضتوں کا رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ان کے رکوع اور سجود کا اللہ نے اس قرآن میں اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، غور کرنے والی بات ہے، آپ جتنی عبادت کر لیں، جتنی ریاضتیں آپ کی زندگیوں میں ہو، جتنی نمازیں آپ ادا کر لیں، جتنے روزے اللہ اکبر آپ رکھ لیں، اللہ اکبر اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کرنے والے آپ بن جائیں، لیکن جب تک آپ کی زندگیوں میں پیار اور محبت نہیں ہوگی، آپس کی رواداریوں میں آپ نمبر اول نہیں ہوں گے، آپس میں پیار اور صلہ رحمیاں نہیں ہوں گی، رب العالمین آپ کی عبادتوں کو بھی ضائع فرما دے گا۔ رب العالمین نے صحابہ کی عبادتوں کے ذکر سے قبل اس آیت میں صحابہ کی رواداریوں کا ذکر کیا، صحابہ کی محبتوں کا، مودتوں کا، ان کے آپس کے پیار کا، نرمیوں کا ذکر فرمایا اشداء علی الکفار، وہ اللہ اکبر غیروں میں سخت تھے، لیکن جب ان کی آپس کی زندگیوں کو دیکھو گے تو وہ انتہائی تمہیں نرم نظر آئیں گے، محبتیں، مودتیں، پیار اور اخوتیں، بھائی چارگیاں ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گی۔ رب العالمین نے صحابہ کی محبتوں اور مودتوں کی قرآن میں ضمانتیں دی گئے۔ وہ صحابہ لڑتے نہیں تھے، وہ صحابہ جھگڑتے نہیں تھے، وہ صحابہ اگر ان کی زندگیوں میں معمولی سی بھی کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے۔ کس طرح صحابہ کی زندگی آگئے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں جناب عثمان غنی پر نظر پڑی۔ عمر فاروق کو اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کی صحابہ کو، اپنی امت کو یہ تعلیم دی گئی، آپس میں سلام کو پھیلاتے رہو، تمہاری ملاقاتوں سے اللہ اکبر، تمہاری ملاقاتوں کے وقت، تمہارے میل ملاب کے وقت، تمہارے کلام سے قبل تمہاری زندگیوں اور ملاقاتوں میں سلام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا صحابی جناب عمر فاروق گزرتے گئے، عثمان غنی پر نظر پڑی، کہتے گئے السلام علیکم، اے عثمان تم پر اللہ کی سلامتیاں ہو۔ اللہ اکبر، عمر انتظار میں گئے، گزر رہے گئے، انتظار میں گئے کہ عثمان غنی میرے سلام کا جواب دیں گے، لیکن عثمان کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی
صحابی جا رہا تھا، گزر گیا۔ کسی وقت اللہ کے نبی کے یہ صحابی عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں امیر المؤمنین میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دے سکے۔ عثمان غنی بھی آ گئے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق لوگوں میں کس طرح اللہ اکبر کس فطانت سے اللہ اکبر ذہانت سے فیصلے فرماتے تھے۔ یوں نہیں پوچھا اے عثمان تمہیں سلام کیا گیا لیکن تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عثمان جب عمر گزرے تھے انہوں نے سلام تمہیں کیا تھا، یہ تو بتاؤ تم کن سوچوں میں گم تھے، کن سوچوں میں گم تھے، کن سوچوں میں گم تھے۔ اللہ کے نبی کا صحابی جناب عثمان فرماتے گئے ہاں ابو بکر آپ نے صحیح پہچانا، عمر سلام کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان عمر کے سلام کا جواب نہ دے۔ اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے عثمان بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق کے کہنے پر عثمان کہتے گئے اے ابو بکر میں یہ سوچتا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا اللہ کے نبی آج تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی حیات تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ میں اللہ کے نبی سے یہ سوال کروں گا من نجا، اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ نجات کس میں ہے، نجات کے اصول اور قانون مجھے بتا دیجئے۔ لیکن جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا میرے ذہن سے یہ سوال نکل جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے عثمان ابشر خوش ہو جا، تیرے لیے خوشخبری ہے، جو سوال تو کرنا چاہتا تھا، جو جواب تو اللہ کے نبی سے لینا چاہتا تھا، میں نے اللہ کے نبی سے کائنات کے امام کی زندگی میں پوچھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ ہماری نجات کس میں ہے؟ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا تھا نجات کس میں گئے۔ کس خوبصورت انداز میں جناب ابو بکر صدیق نے مسئلے کو حل کر دیا۔ صحابہ اکثر سوال کرتے تھے اللہ کے نبی بتا دیجئے نجات کس میں گئے۔ کس طرح ان صحابہ میں آپس میں محبتیں اور پیار تھے، کس طرح آپس کی صحابہ میں رواداریاں تھی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی جن کا نام جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کزن ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے۔ اللہ کے نبی کے بعد جناب ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابن عباس کہتے گئے میں ایک جگہ سے گزرا، کیا دیکھتا ہوں جناب عمر فاروق کی میت کو، جنازے کو خدا کی قسم چارپائی پہ رکھا گیا ہے، اور میں نے ارد گرد جمع ہونے والے تمام لوگوں کو یہ دیکھا کہ سب کے سب لوگ جناب عمر کے بارے میں دعائیں کر رہے گئے، جناب عمر کو دعائیں دے رہے گئے، اللہ سے اس کی بخشش، اللہ سے اس کا رحم اور کرم کی بھیک مانگ رہے گئے۔ میں نے جب لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو تک رہا تھا، ان کی دعاؤں کو سن رہا تھا، ان کی حضرت عمر کی تعریف میں جو
جو جملے لوگ کہہ رہے تھے میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اچانک کسی نے میرے کاندھوں پر، میرے مونڈوں پر اپنی کوہنی رکھ کے یہ کہا یرحمک اللہ، اے ابن عباس اللہ تجھ پر اپنا رحم فرما دے، رب العالمین تجھ پر اپنا رحم فرما دے۔ اور اللہ اکبر، مجھے ڈھیروں دعائیں دی، اور اس پیچھے آنے والے نے یہ کہا میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، کھڑا کرے گا، جنت میں تیرا ٹھکانہ بھی انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ کس کا ذکر لوگ کر رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق کا، لیکن ابن عباس کہتے ہیں دعا دینے والے نے، امید اور یقین کرنے والے نے یہ بات کہی کہ کل قیامت کے دن میں امید کرتا ہوں اے ابن عباس کل قیامت کے دن اللہ تجھے ابو بکر اور عمر کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے یقول کنت ابو بکر وعمر فعلت ابو بکر وعمر۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرمایا کرتے تھے کنت ابو بکر وعمر فعلت ابو بکر وعمر، دخلت ابو بکر وعمر خرجت ابو بکر وعمر۔ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، کائنات کے امام فرماتے تھے جب میں کسی جگہ پر جاتا موجود ہوتا میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوا کرتے تھے، میرے ساتھ عمر فاروق بھی ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے تھے، کائنات کے امام فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دخلتو، میں جب کسی جگہ پر گیا میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، خرجتو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب وہاں سے واپس پلٹتا تھا میں اکیلا نہیں پلٹتا تھا بلکہ میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوا کرتے تھے۔ فعلتو، جب دنیا میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کوئی کام کرتا تھا میں اکیلا نہیں بلکہ اس کام کو کرنے میں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت دیگر صحابہ بھی وہ ایمانی قوت سے نوازے گئے تھے، آج کا کوئی مومن کہلوانے والا خدا کی قسم ان صحابہ کے پیروں میں جوتیوں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ نے ایک ایک صحابہ کو وہ ایمان عطا فرمایا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صحابہ کے ایمانوں کو تولا جائے ترازو کے ایک پلڑے پر۔ اللہ اکبر، بعد نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے ابو بکر کے ایمان کے مقابلے پر کسی کو بھی ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور بعض علماء اس حدیث کی وضاحت یوں کرتے ہیں نبی کی امت کے ایک ایک فرد کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے، اس کے ایمان کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے پر ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ دو، یہ سب کے ایمان مل کر بھی ابو بکر کے ایمان کا وزن، ابو بکر کے ایمان کا خدا کی قسم برابری نہیں کر سکتی۔ ابو بکر کا ایمان بھاری، اگر ایک کا ایمان بھی لے لیں تو سب سے زیادہ قوی ایمان رکھنے والا اللہ کے نبی کی امت میں کون ہے؟ بولے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے بڑی شان بنائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بڑا مقام ہے، آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی ہے، صحابی کا نام جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کائنات کے امام کی خدمت میں آئے بلال حبشی اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میری ہمت نہیں ہے، میرے جسم کی قوت اجازت نہیں دے رہی کہ میں اپنے حجرے سے نکل کر اپنے مصلی پر آ کے تمہاری امامت کروا سکوں، تم خود ہی آپس میں نماز پڑھ لو، تم خود پڑھ لو۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ آپ کو بتایا ابو بکر صدیق کا نام؟ جزاک اللہ، عبداللہ، اللہ کا پسندیدہ نام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے پسندیدہ دو نام ہیں، ایک عبداللہ، دوسرا بولے مسلمان ہیں آپ، محبت سے بولتے جائیں، عبداللہ، اور دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کا اصل نام جو ہے وہ، پچھلی زندگی کو چھوڑ دیجئے جو بھی معاملات، لیکن اسلام لائے، ایمان لائے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے، ابو بکر صدیق کا نام بھی وہ ہے جو رب العالمین کا پسندیدہ نام ہے۔ ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان، اور ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق خود بھی صحابی تھے، والد بھی صحابی تھے، بیٹا بھی صحابی تھا، پوتا اور نواسا بھی صحابی تھا۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق کو رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف ملا ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام اگرچہ علالت میں تھے، کمزوری میں تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے کائنات کے امام کے مصلی پر پڑھائی ہے، 17 نمازیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ آپ نے سنا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی المرتضی شیر خدا جنتی ہے، سعد اور سعید، طلحہ، زبیر یہ جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے۔ ان سب صحابہ کو اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارتیں دی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ اعزاز رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں 22 مرتبہ جنت کی بشارتیں دی ہے، 22 مرتبہ۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا، اور یہ بھی اللہ نے یہ اعزاز اگر کسی کو دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ میں محمد کہتا ہوں کہ میرے مصلی پر جا کے نماز پڑھاؤ۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول میرے بابا بڑے کمزور دل کے ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز کے لیے مصلی پر آگے نہیں جا سکیں گے، اللہ کے رسول کسی اور سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، حکم جاری فرماتے ہیں کائنات کے امام، میں کہتا ہوں کہ تم ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسا بھی موقع آیا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی کی ہمت ہوئی، اللہ کے رسول 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اتنی علالت میں، اتنی کمزوری میں، اتنی نقاہت میں، اتنی بڑی بیماری میں، اتنی کمزوری میں کائنات کے امام مسجد میں نماز کے لیے، ٹائم ختم ہو، اتنی کمزوری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب 2 صحابہ کے کاندھوں پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ کائنات کے امام کے دونوں پیر جو ہے وہ زمین پر کھسکتے ہوئے، رگڑتے ہوئے آتے، اتنی کمزوری کی حالت میں۔ ہماری کیفیت حضرہ تھوڑا سا نزلہ ہو جائے، ہمیں جناب اتنی کمزوری، اتنی نقاہت آ جاتی ہے کہ ہمارے ناد اور نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تصاویر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، معمولی سی اسے کھانسی شروع ہو جائے، حضرت صاحب کا پیغام جو ہے وہ نیٹ پہ چل جاتا ہے کہ حضرت بیمار ہو چکے، حضرت بیمار ہیں۔ اگر مر گئے تو رب کے ہاں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں نے ابو بکر کو آگاہی دی، نماز کی حالت میں جناب ابو بکر پیچھے آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو۔
کائنات کے امام بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر اللہ کے نبی کے برابر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ نقاقت اور کمزوری میں اللہ کے نبی کی آہستہ آہستہ آواز نکل رہی ہے، جو ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑتی ہے، اور پھر ابو بکر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کائنات کے امام نے ابو بکر کی امامت کروائی۔ میں تو یوں کہتا ہوں شاید کسی کو اختلاف ہو، میں تو ابو بکر کی محبت میں یہ کہتا ہوں، صحابی رسول کی محبت میں یوں سمجھا ہوں، خلیفہ بلا فصل کی محبت میں ان کی شان اور ان کی عظمت جو رب نے بیان کی، اللہ کے نبی نے ان کے فضائل بیان کیے، میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جماعت کرائی، اور پھر اسی جماعت میں ابو بکر اللہ کے نبی کے صحابہ کو جماعت کرا رہے تھے۔ کائنات کے امام کی زندگی میں ایسا بھی وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ اکبر، بلال حبشی کائنات کے امام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ جمع ہو چکے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مشکل الآثار میں یہ روایت موجود ہے، اور غالباً ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے۔ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھا لو، نماز پڑھ لو۔ بلال نے صفوں میں نظر ڈالی، ابو بکر نظر نہیں آئے۔ عمر سے کہا اے عمر، آپ اللہ کے نبی کے مصلی پر تشریف لے آئے۔ عمر فاروق مصلی پر گئے، بلال حبشی نے تکبیر کہی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر آواز دراز تھی، حضرت عمر فاروق نے اپنی دراز آواز میں اللہ اکبر جیسے ہی فرمائی، اللہ کے نبی کے کان میں عمر کی آواز گئی، اللہ کے نبی غصے ہو گئے، اپنی چارپائی سے کھڑے ہوتے گئے، اور اللہ کے نبی اپنے حجرے کی کھڑکی جو اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے حجرے کی کھڑکی جو مسجد کی طرف نکلتی تھی، کائنات کے امام نے فرمایا لا لا این ابو بکر۔ خدا کی قسم رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر آئے، مومنین بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے نبی کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی آئے۔ لا لا، عمر نماز پڑھا رہے تھے، عمر نماز پڑھا چکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر آج یہ مسئلہ اس طرح ہم نے دیکھا گئے۔ ابو بکر بھی بے چین ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول گیا ہوا تھا، نماز کے وقت آ نہیں سکا۔ محبوب پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے نماز نہیں ادا کی گئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر جنہوں نے نماز ادا کی ہے عمر کے پیچھے، ان سب کو جمع کرو، دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ عمر کے بارے میں ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی عمر نماز پڑھا چکے ہیں، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اب عمر نے نماز پڑھائی
تاریخ ہے، عمر کی اقتدا میں میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن میں محمد کہتا ہوں علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے دوبارہ نماز پڑھائی جائے۔ یقینی علماء اس سے یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی فرض ہوگی اور دیگر لوگوں کی نفل ہو جائے گی۔ اس طرح کے دیگر واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ کے رسول کی امامت میں نماز پڑھ کے جاتے اور اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے لوگوں کو، اور وہ صحابی جو ہیں فرض کی نہیں بلکہ نفل کی نیت کرتے تھے، دیگر لوگ جو ہے اس صحابی رسول کے پیچھے فرض نماز کی نیت کر کے اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے۔ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق چلتا ہے، امام کی فرض ہو لوگوں کی نفل ہو، امام کی نفل ہو اور لوگوں کی فرض ہو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی آخری بات، پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر صدیق نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام سے یہ صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر بھی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہر فرد اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قبیلے والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے، میں اپنے لوگوں میں جاتا ہوں، اس صحابی کو اپنے لوگوں میں بھیج دو۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا چہرے پر ضربے لگائی کہ ابو بکر صدیق کا چہرہ سوج جاتا گئے، زمین پر غشی کھا کے ابو بکر گر جاتے گئے، بے ہوش ہو جاتے گئے۔ لوگ اٹھا کے ابو بکر کو ان کے گھر میں لے گئے، ہوش آئی، ماں کہتی ہے پانی پی لے بیٹا، ماں کہتی ہے چند لقمے اپنے منہ میں ڈال لے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا جب تک مجھے کائنات کے امام کی خبر نہ مل جائے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کی خبر کے بارے میں اللہ اکبر متمنی رہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، مشہور روایت ہے، آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکی آ گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ ہاں میرے صحابہ میں جناب عمر فاروق کی نیکی آ گئے۔ عائشہ سوچ رہی تھی کہ میرے بابا کی زندگی کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائیں گے آسمان کے ستاروں کے برابر تیرے بابا ابو بکر کی نیکی آ گئے۔ اللہ کے رسول چہرہ دیکھ کر پہچان گئے اور فرماتے ہیں، عائشہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں تیرے بابا کا نام لوں گا؟ نہیں نہیں، پوری زندگی کی عمر ابو بکر کی نیکیوں کا کیا کہنا، جو اللہ اکبر ہجرت کے موقع پر ایک رات غار ثور میں تیرے بابا نے میرے ساتھ گزاری تھی۔ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی صرف ایک رات کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ ایک رات، ساری زندگی کا کیا؟ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی جا رہا تھا، چند یہودیوں کی آواز سنی، ان یہودیوں میں جو بڑا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے، جائے کہ رب العالمین کی گستاخی کو یہ کیسے برداشت کریں گے۔ اس یہودی نے کہا کہ ہمارا مسلمانوں کا رب اور معبود جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ کلمے اس کے سنے، اس ظالم کے، دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو تماچا زور سے رسید کر دیا، تماچا رسید کر دیا۔ اب ظاہر ہے ابو بکر کو مکے میں تو وہ مار سکتے تھے، مدینہ میں ہے کسی میں تپڑ؟ مدینہ کی ریاست ہے، یہاں پر ظلم اور زیادتیاں نہیں چلیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی گستاخی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو جو کراس کرے گا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ جرائم کی دنیا میں اگر
کوئی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا حدود اللہ کا اس پر نفاذ کیا جائے گا۔ اس ظالم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے رب کی شان میں یہ گستاخی برداشت نہیں کی، تماچا رسید کر دیا ابو بکر صدیق نے اس کو۔ وہ لوگ سب کے سب ابو بکر کو مارنے کی ہمت اور جرت تو نہ کر سکے۔ بات ختم کر رہا ہوں، مسلسل پرچیوں پہ پرچیاں ہلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کے پاس وہ یہودی مل کر آ گئے، کہا جی ابو بکر نے ہمیں تماچا مارا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں آپ لوگوں کو بدلہ دلواتے ہیں۔ ابو بکر نے چونکہ تماچا مارا ہے لے آؤ۔ ابو بکر کہتے گئے اللہ کے نبی، اس وقت یہ سارے یہودی اکٹھے تھے، جمع تھے، جب یہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی میں مسلمانوں میں اکیلا تھا، شاید اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیتے کہ ابو بکر نے منہ پہ یا جسم کے کسی حصے پر تماچا مارا ہے، ابو بکر ان کو بدلہ دو، تماچے کے بدلے تماچا ابو بکر کو مارا جائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، فیصلے کے لوگ منتظر تھے، ان قریب فیصلہ ہونے والا تھا، آسمان سے وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ دنیا والوں میں اگرچہ ابو بکر کی شہادت دینے والا کوئی نہیں، ابو بکر کے حوالے سے گواہی دینے والا کوئی نہیں، خدا کی قسم سارے مل کر کسی کی گواہی دیں، لیکن اللہ اکیلا کسی کے حق میں گواہی دے، کیا اس کی شان ہوگی؟ اللہ کے نبی کی بیٹی عائشہ پر، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ پر، ابو بکر کی بیٹی پر الزام لگایا گیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ کے نبی نے اللہ نے ابو بکر کے بارے میں بھی قرآن نازل کیا۔ یہ گواہ مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اللہ ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ، جب یہ ظالم کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، مسلمانوں کے رب کے مقابلے میں ہم غنی ہیں، مسلمانوں کا رب فقیر ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اشارہ کرتے ہوئے، اللہ کہتا کہ جب یہ ظالم کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے رب کے مقابلے پر ہم غنی ہیں، اللہ اکبر، دنیا میں، دنیا والوں میں اگر عمر ابو بکر کی کوئی شہادت دے نہ دے، میں اللہ آسمانوں سے ان ظالموں کے جملوں کو سن چکا ہوں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ یہودی بدبخت ہے، مجھ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ فقیر ہے ان کا رب، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب نے ان کی بڑی شان، بڑا مقام بنایا ہے، بڑا طویل موضوع ہے۔ اللہ اکبر، بس یوں کہیے، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے عدالت جو ہے، اللہ اکبر، ظالم کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والی ہو، ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھاتی ہے، رب نے تو ابو بکر کے ایمان کے، ابو بکر کی عدالت کے، ابو بکر کی فقاہت کے، ابو بکر کی شان کے تذکرے، ابو بکر کی عزت اور عظمت کے تذکرے، ابو بکر کی سیرت کے، اللہ اکبر، رب العزت نے قرآن میں رحماء بینہم کہیں کہا، کہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کہا، اور کہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہا، کہیں رحماء بینہم رب العزت نے کہا، کہیں لقد سمع اللہ قول التي لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان اللہ، یہ کہہ کر ابو بکر صدیق کی شان بیان کی، اور کہیں رب العزت نے فرمایا غار میں دو تھے، ایک محمد تھے اور دوسرا ابو بکر تھا، ایک محمد تھے دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سندن کچھ روایت کمزور ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے، سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ، نبی مسکرا رہے تھے اور یہ شیخین بھی مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے ان تینوں کو مسکراتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی مسکرانے لگے، پیغمبر نے تمام صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ، جس طرح آج تم ہم تینوں کو مسکراتے دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن بھی تم اسی طرح ہم تینوں کو دیکھو، ان تینوں ہم تینوں کو دیکھو گے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ اور باغ فدق کے حوالے سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے علماء بیان کریں گے، بس اتنا کہوں گا، ابو بکر صدیق نے زیادتی نہیں کی، اللہ کے رسول کی حدیث سنائی اور ایک موقع پر نہیں، نبی علیہ السلام کے دفن کا معاملہ آیا، آپ کے کفن کا معاملہ آیا، آپ کے غسل کا معاملہ آیا، آپ کے جنازے کا معاملہ، سارے معاملات میں خلافت کا معاملہ آیا، ہر معاملے میں ابو بکر صدیق کو رب نے وہ علم عطا کیا تھا۔ مسلمانوں میں افتراق اور جدائیاں پیدا ہو رہی تھی، اللہ اکبر، انتشار ہو رہا تھا، ممکن تھا مسلمان جو ہے کسی معاملے میں آپس میں لڑ جائے، ابو بکر صدیق حدیث سناتے جاتے، لوگوں کے دل و دماغ کو ٹھنڈا کر کے فیصلہ فرماتے جاتے۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اس کی آمدنی ہم تمہیں دیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کو رب کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے میں اتنا کہوں گا، عمر کا دور آیا، عثمان کا دور آیا، پھر علی کا دور آیا تھا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس باغ کو حضرت علی نے اپنے نام پر الاٹ کیوں نہیں کیا؟ حسن حسین کو کیوں نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ علی اللہ کے رسول کے داماد ہیں، لیکن بعد میں آنے والے وقتوں میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تو دور آیا تھا، اس وقت حضرت حسن نے کیوں مطالبہ نہیں کیا، کیوں اپنے نام پر الاٹ نہیں؟ پھر یہ صرف حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور علی کا ہی اس میں حصہ نہیں بنتا تھا، اگر بنتا ہوتا اس میں تمام ازواج مطہرات کے حصے تھے۔ ابو بکر صدیق نے نہ اپنی بیٹی کو اس مال میں سے، باغ میں سے ملکیت اس کو دی، نہ حضرت عمر کی بیٹی کو اس کا مالک بنایا۔ بہت طویل ہے یہ معاملہ، بہرحال زیادتی نہیں کی ابو بکر نے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر